اینڈ ویلکم بیک. فیصلہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے, آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ مختلف چہر گوئیاں اسلام آباد میں ہیں. سیفان, اگر آپ ہمیں مارکیٹ کے حوالے سے بھی بتا دیں, اسٹاک مارکیٹ بھی اور بزنس کمیونٹی کے حوالے سے, کہ اس وقت کیا کیا آپ کو ٹرینڈز نظر آئے ہیں؟ آج کافی انٹرسٹنگ موو رہا ہے مارکیٹ کا. یعنی جب مارکیٹ سٹارٹ ہوئی تھی ڈکلائن تھا, پھر ابھی اچانک جب یہ فیصلہ آیا ہے, جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے, اس کے بعد اس وقت تک ڈکلائن تھا, پھر 250 پوائنٹس تک اوپر چلی گئی اچانک سے مارکیٹ. اور اس وقت انویسٹر سے بات اور یہ سمجھ میں آیا کہ شاید پاناما ججمنٹ جب آنے والا تھا اپریل 20 کو, تو اس وقت بھی مارکیٹ فیصلے سے کچھ ہی دیر قبل اوپر چلی گئی تھی. تو یہی انٹرپریٹیشن جو سمجھی کہ شاید مارکیٹ کچھ پازیٹیو ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس فیصلے سے جو محفوظ ہو چکا تھا, اس کے بعد 250 پوائنٹس بڑھی ہے. لیکن پھر دوبارہ 40-45 پوائنٹس نیچے گئی ہے, اور اب 30-35 پوائنٹس اوپر تھی ابھی 10-15 منٹ پہلے. تو فلکچویشن ہے, والیٹائل ہے ہم کہہ سکتے ہیں, جو اسٹاک مارکیٹ ہے, انویسٹرز کے سینٹیمنٹ ہیں. ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پر کہ انویسٹرز جو ہیں بہت حد تک یہ کہتے ہیں کہ زیادہ جو ان کے کانفیڈنس کو ہرٹ کیا ہے وہ اس پاناما کے فیصلے یا یہ پورا ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ وہ جو وزراء کی سٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے زیادہ ہرٹ کیا ہے. جب یہ وزراء بار بار آ کے ٹی وی پر بولے یا وزیر اعظم بولے کہ میں چلا جاؤں گا تو سسٹم چلا جائے گا, میں چلا جاؤں گا تو ملک رک جائے گا, معیشت رک جائے گی, اسٹاک سیل رک جائے گی, انویسٹمنٹ رک جائے گی, سب ختم, تو اس سے زیادہ جو ہے اس پر جو افراتفری اور کنفرنٹیشن کی صورتحال حکومت کے ایٹیٹیوڈ سے پیدا ہوئی ہے, انویسٹر زیادہ کنسرن اس سے زیادہ تھے کہ بھئی آپ ایک طرف ہوں یا پھر آپ اس کنفرنٹیشن کی فضا کو تو ختم کریں, ہم ڈسکوالیفیکیشن کو بھی قبول کر لیں, لیکن ایک طرف ہو کر تو آپ بات کریں, کنفرنٹیشن کی فضا کیوں بنا رہے ہیں. اس وقت مارکیٹ پازیٹیو نیگیٹو اس طرح سے جا رہی ہے, 2-3 ہزار پوائنٹ گرنے کی توقع, اس طرح کا کوئی سلائیڈ نظر نہیں آیا ابھی تک مارکیٹ میں. رائٹ, بڑی اہم بات آپ بتا رہے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ نون لیگ کے پی ایم ایل این کی کسی ممبر کو بھی لیں اور یہ سوال ضرور اٹھائیں کہ ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں, اور ہم نے دیکھا بھی ابھی ریسنٹلی ہم نے بہت بڑی ڈیموکریسی دنیا کی برطانیہ میں یہ دیکھا کہ اگر ایک پرائم منسٹر سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں, انہی کی پارٹی کے دوسرے پرائم منسٹر آ جاتی ہیں اور بڑی سموتھ ٹرانزیشن ہوتی ہے, کوئی ان سے کہتا بھی نہیں ہے, خود سے وہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں سمجھتے ہوئے کہ ان کے ساتھ غلطی ہو گئی بریکسٹ کے ڈیسیجن کے اوپر. اس طرح کی ایگزامپلس ہیں دنیا میں. کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو اتنا جوڑ رہے ہیں؟ ایک ایسے لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ جیسے کوئی کو ہونے جا رہا ہے دوبارہ. باتیں بھی کی گئی جوڈیشل کو کی, اسی لیے ہم بات کر رہے تھے کہ اداروں کے حوالے سے جو ایک انوائرمنٹ بنتی ہوئی اب نظر آ رہی ہے, اس میں سیفان نے ہائی لائٹ بھی کر دیا, وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اس میں جب تک تو گورنمنٹ, ہمیں بڑے حد تک گورنمنٹ کو یہ بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم جائیں گے کورٹ میں, خود وہ وہاں پر پیش بھی ہوتے رہے, لیکن جب سے جے آئی ٹی کا آغاز ہوا ہے, کیونکہ فیصلہ آنے پہ تو وہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, لیکن جب سے جے آئی ٹی کا آغاز ہوا بیچ میں آ کر کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ پھر بہت ہی خطرناک قسم کی بیان بازی بھی شروع ہوئی, اور ایک ہمیں بہت زیادہ ریزیلینٹ موڈ میں نظر آئی گورنمنٹ. آگے کیا ہوگا؟ فیصل صاحب آئی کم ٹو یو. یہ جو تمام عوامل ہیں, اب کہتے ہیں کورٹس آر بلائنڈ, لیکن کیا اگر ملک کی معیشت کا بھی مسئلہ ہو اور بھی عوامل ہوں, ایک انسرٹنٹی ہے کیونکہ اٹس دا پرائم منسٹر, آفٹر آل آپ جتنا بھی کہہ دیں کہ معاملہ ایک ہی ہے, لیکن پرائم منسٹر کا کیس ہو تو کیا عدالت اس کے اوپر یہ تمام عوامل کے بارے میں سوچے گی کہ ہمیں فیصلہ جلدی کرنا چاہیے جو بھی کرنا ہے؟ عدالت کو ٹیکنیکلی سپیکنگ یا پیورلی لیگل سینس سے تو ان تمام باتوں سے افیکٹ نہیں ہوتے, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایز فار ایز دیکھیے پاکستان کا پرابلم کیا ہے, پاکستان میں پرابلم ہمیں جو اس وقت جیسے آپ نے تھریزا میں اور ڈیوڈ کیمرون کی مثال دی پہلے, آپ دیکھیے گا کہ پاکستان میں جو تمام پارٹیز ہیں وہ انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ون مین شو ہے. اور یہی پرابلم ہوتا ہے جب آپ کی پارٹیز انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہیں, آپ کی جو آپ کی سیکنڈ کمانڈ ہوتی ہے اس کو پریپیئر نہیں کیا جاتا ہے. مین لیڈرز جو ہیں وہ اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کو پاس آنے دیتے ہیں. جو میجر پلیئرز ہیں وہ ایسے ہی ہیں, جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں الیکشنز, لیکن جماعت اسلامی کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے, وہ تو بہت چھوٹی ریپرزنٹیشن ہے, اٹس ناٹ اے میجر, بٹ ایٹ لیسٹ ڈیموکریٹک ہے, یہ ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا, ان کو آپ کریڈٹ دیں گے. لیکن جو مین پارٹیز جو کہ مین پلیئرز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیے کہ کانسنٹریشن پاور جو ہے فیملیز کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ماں سے بچہ, بچے سے بہن, بہن سے بھائی اور باپ, اس میں وہ ریویل ہوتی رہتی ہے. یہ پارٹیاں جب تک ایک انسٹیٹیوشنلائز اپنے آپ کو نہیں کریں گی ود ان دا پارٹیز, اس کے لیے کوئی ظاہر ہے باہر سے تو آئے گا نہیں.
تو پھر ڈیموکریسی کی یہ بھی تو اسٹرگل ہے نا, ڈیموکریسی کی اسٹرگل صرف پھر ملٹری کے خلاف ہی نہیں ہے, پھر یہ بھی تو اسٹرگل ہے, انٹرنل اسٹرگل بھی تو ہے, جو ڈکٹیٹرشپس ود ان دا پارٹی ہیں ان کے لیے بھی تو پھر انہی ڈیموکریٹس نے اٹھ کے لڑائی کرنی ہے کہ کوئی باہر سے لڑائی بات یہ ہے کہ جو امریت والا معاملہ ہے ہمارے یہاں پہ, تو ظاہر ہے وہ بہت ایک اسٹرانگ تاریخی حقیقت ہے, اور ظاہر ہے اس میں پاکستان کی پالیٹکس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی پاورفل ایک پلیئر ہے. اس کو اگر کوئی اگنور کوئی کہتا ہے ڈینائی کرتا ہے تو آئی تھنک وہ ایک بات صحیح نہیں ہوگی. لیکن ایک انسٹیٹیوشن اگر اتنا پاورفل ہے تو اس کے مقابلے میں انسٹیٹیوشنز کہاں ہیں جو کہ یہ بات کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان میں اب انسٹیٹیوشنلائز ہونا شروع ہوا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ جو ریسنٹلی پاناما جس میں ہم بحث کر رہے ہیں اس کا ایک بہت پازیٹیو آؤٹ کم ہے. پازیٹیو آؤٹ کم یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ جو انتہائی پاورفل لوگ ہیں ان کو احتساب کا سامنا کرنا پڑا. ایک جی آئی ٹی بھی بنی, سپریم کورٹ نے بنائی, اس کی بیک پہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک احتساب کے عمل کا آغاز ضرور کیا جو کہ بہت خوش آئند بات ہے. اب یہ چیزیں یہاں سے آگے جائیں گی اور جانی چاہیے. ایک پاکستان میں جو میجورٹی جو ہے پاکستانی معاشرہ ہے وہ پاکستان کو ایک ایسا ملک دیکھنا چاہتا ہے جو کہ ان کے بچوں کے لیے ان کا مستقبل محفوظ ہو, جہاں پہ انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہوں, جہاں پہ تھانہ کچہری کیا ہوتا ہے. ہمارا ایک ایس ایچ او ہے, وہی ایس ایچ او وہی جو آپ کا کانسٹیبل ہے باہر ہوتا ہے, وہ ایک آفس ہے, ایک انسٹیٹیوشن, ایک ادارہ ہے. ہمارا ایس ایچ او کام نہیں کرتا لیکن وہی ایس ایچ او وہی تانے دار باہر کتنا اچھا کام کرتا ہے. وہی مجسٹریٹ جو ہے اگر وہ وزیر اعظم کو چاہے, برازیل میں آپ دیکھیے حالانکہ بڑا بیکورڈ ملک ہے, برازیل میں انہوں نے 12 سال اپنے پریزیڈنٹ جو ہیں ان کو سزا دے دی اپنا کرپشن کے معاملات پہ. سو جو معاشرے ہیں ان میں ادارے, خاص کر انصاف فراہم کرنے والے ادارے, اب ہمارا پرابلم یہ بھی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عدالتیں انصاف فراہم کرتی ہیں. نہیں, عدالت کے ساتھ دو اور کمپوننٹس ہیں, ایک ہے انویسٹیگیشن اور دوسرا پروسیکیوشن. یہ تمام مل کے جو ایک افیکٹو سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز جب تک میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اندر ایک چینج نہیں لائیں گی, سبسٹانشل چینج نہیں لائیں گی, تو یہ معاملات اس طرح سے چلتے رہیں گے. یہ تھریٹ تو موجود ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. ہم I'll bring you in Mr. مسرور کہ اگر لیٹ سے ہم اب ہائپوتھیٹکلی بات کریں کہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف چلا جاتا ہے یہ معاملہ, تو کیا انسرٹینٹی, پولیٹیکل انسرٹینٹی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اس کے بعد بھی ابھی بہت سارے معاملات ہیں, کیونکہ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی بھی ہے تو پھر بھی ٹرائل کورٹ یا آگے جاتا ہے معاملہ, تو یہ اس طرح کے معاملات تو چلتے رہیں گے آگے. فریہ, ڈسکوالیفیکیشن ایک اسپیکٹ ہے اور جو کرمنالٹی ہے, جو فوجداری اسپیکٹ ہے نیب کا ٹرائل, وہ الگ ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں سائملٹینیسلی ہی چلیں گے. ٹھیک ہے. اگر ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے تو دیکھیں یہ نواز شریف کبھی بھی کوئی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں لائیں گے, اور جس طرح ابھی فیصل میں بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی انسٹیٹیوشنلائز وہ میچور نہیں ہوئی کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ریڈی ہو, اس کو ایسی گروہ میں, بلکہ جو ذرا سمجھے کہ کوئی قابل ہے اس کو پہلے سائڈ لائن. اگر اجازت ہے تو میاں جاوید لطیف کو بھی شامل کر لیتے ہیں, پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب صفوان خان بھی ہمارے موجود ہیں اس ٹرانسمیشن میں, سو ان کو جو سوال پوچھنا ہوگا ہی از موسٹ ویلکم ٹو جوائن ان. میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ مختلف باتیں گردش کری ہیں اسلام آباد میں, کیونکہ ایک چانس تو ہے ڈسکوالیفیکیشن کا, یہ بھی چانس ہے کہ نہ ہو لیکن ایک ہے. تو کیا آپ کی پارٹی میں کوئی تیاری شروع ہوئی ہے کہ کون نیکسٹ پی ایم, اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو پھر باغ ڈور سنبھالے گا؟ کچھ نام آئے, خواجہ آصف صاحب کا نام آیا, شاہد خاقان عباسی صاحب کا آیا, یہ بھی خبریں آئیں کہ چودھری نثار کی کمر میں درد ہے, وہ بالکل ان کا ایک الگ معاملہ ہے, یہ بھی سنا وہ کچھ رابطے بھی کریں. تو کیا پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک کا جتنا ٹرائل ہوا ہے, جو جی آئی ٹی نے انویسٹیگیٹ کیا ہے, جو ڈاکومنٹس مانگے گئے ہیں, اس حوالے سے تو 1% بھی یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ آئین قانون کے مطابق ہی فیصلے ہونے ہیں نا, کسی کی خواہش پہ تھوڑی فیصلے ہو جانے ہیں. تو اس لیے یہ تو آپ چیپٹر کلوز کر دیں کہ پرائم منسٹر کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو یہ باتیں آنی ہیں, نام آ رہے ہیں, یہ خود ہی میڈیا اڑا رہا ہے ادھر ادھر. نہیں, ظاہر ہے میڈیا تو 1.5 سال سے لگا ہوا ہے, میڈیا تو 4 سال سے بھی لگا ہوا ہے. وہ میڈیا میں سے چند چینل تو ایسے ہیں جو ہر روز حکومت کو گرا کر پھر سوتے ہیں اور صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہی حکومت کام کر رہی ہوتی ہے. یہ بات نہیں, کسی کی خواہش پہ تو نہیں ہو سکتا اتنا 20 کروڑ عوام کے مستقبل کا فیصلہ. اسے آپ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ استحصال, کل پرائم منسٹر نے کہا استحصال ہو رہا ہے, لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ کوئی بڑا اپنے خلاف فیصلہ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, وہ جو چیزیں نظر آ رہی تھیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئین قانون کے مطابق فیصلہ ہوا, تو
تو انشاءاللہ 1% بھی ہمیں کوئی خوف خطرہ نہیں, 1% بھی پرائم منسٹر اس سے متاثر نہیں ہوتے. بٹ کیا اگر کوئی اور پرائم منسٹر ہو, لیٹس سے ہم ہائپوتھیٹیکلی بات کریں, چھوڑ دیں اس کو, تو کیا پی ایم ایل این اتنی اسٹرانگ جماعت ہے کہ کسی اور پرائم منسٹر کے انڈر بھی چل سکتی ہے؟ ہم نے پیپلز پارٹی کو دیکھا سر, حکومت میں ایک پرائم منسٹر ہٹ کے دوسرے پرائم منسٹر آئے, وہ پارٹی چلتی رہی. کیا پی ایم ایل این میں اتنی سخت ہے کہ وہ چلتی رہے گی؟ آپ کے خیال سے بڑا شدید دھچکا پہنچے گا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے جو آپ اگزامپل دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے گیلانی جماعت کے ہیڈر نہیں تھے, یہ جماعت کے سربراہ ہیں. ان کے خلاف فیصلہ جو ہے آئین قانون کے مطابق تو لوگ قبول کر لیں گے, مگر آئین قانون سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ایسی ہوگی تو کوئی آئین قانون ڈیفائن کرنے کی طاقت آپ سپریم کورٹ کو دے رہے ہیں کہ اس پہ ابہام ہے؟ نہیں, دیکھیں سپریم کورٹ نہیں فیصلہ کرنا ہے, تو میں یا کسی اور نے تو فیصلہ نہیں کر دینا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہمیں یقین ہے کہ کورٹ جو ہے آئین قانون کے مطابق فیصلہ دے گی. آئین قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو ہمارے خلاف فیصلہ آ ہی نہیں سکتا. میاں صاحب میں اگر ایک سوال آپ کے خلاف فیصلہ آ ہی نہیں سکتا. سیفان جی میاں صاحب ایک چیز, کیونکہ آپ ایک یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے تسلیم کیا جائے گا, لیکن جو باڈی لینگویج ہے اس پر, اس باڈی لینگویج پر یقینی طور پر آپ کے ووٹرز ہیں, کانسٹیٹوئنسی ہے, اور پھر جو سازش کا ذکر وزیر اعظم نے بار بار کیا ہے کہ دل میں ہے, میرے سینے میں دفن ہے, مریم نواز نے بھی کیا ہے, تو سر آپ کے جو ووٹرز ہیں وہ تو یہ سننا چاہیں گے نا کہ آپ نے فیصلہ تسلیم کیا, یہ تو آپ کا یقینی طور پر آئینی طور پر آپ کو کرنا ہے. جو سازش کا ذکر بار بار وزیر اعظم نے کیا ہے, آپ کے ووٹرز جاننا چاہیں گے کیا کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کانسٹیٹوئنسیز میں جائیں گے, وزیر اعظم ووٹرز کو اعتماد میں لیں گے کہ ہاں میرے خلاف سازش ہوئی تھی, یہ جو نیریٹو ہے سازش والا, اس کی ایکسپلینیشن قوم اور بالخصوص آپ کے ووٹرز سننا چاہتے ہیں, تو اس پر کیا کوئی تیاری ہے آپ کی پارٹی میں میاں صاحب بتانے کے لیے لوگوں کو کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ سازش؟ میاں جاوید لطیف. دیکھیں, جتنا میں سن سکا ہوں, کیونکہ آواز ان کی بہت کم آ رہی تھی, انہوں نے بات کیا کہ سازش کے حوالے سے میں وہی بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, دوبارہ دہراتا ہوں کہ دیکھیں آئین قانون سے ہٹ کے اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو میاں صاحب میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں, سیفان یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش کا تو آپ ذکر کر چکی ہے. مثلا ہم نے کل بھی دیکھا کہ پرائم منسٹر کا وہ حصہ تقریر کا پی ٹی وی نے کاٹ دیا جہاں پر وہ خاص طور پہ سازش کا ذکر کر رہے تھے. کیا آپ تیار ہیں اپنی کانسٹیچوئنسی میں جا کر یہ سازش کی بتانے کی پوری کہانی کی کیا ہے, یہ سوال پردہ اٹھانے کے لیے؟ ہمیشہ پاکستان کے اندر منتخب حکومتوں کے خلاف کوئی تحریک چلی ہے تو اس میں سازش ہوئی ہے, اور عالمی سازش ہوئی, اور اس کی تمام فنڈنگ جو ہے وہ عالمی قوتیں ہمیشہ کرتی آئی ہیں. پاکستان میں آج تک جتنی تحریکیں چلی ہیں, ایک اور ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, اس پر کام. آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے 4 سالوں سے ہو رہا ہے, یقیناً یہ عالمی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان اسٹیبل ہو رہا ہے, پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے میاں صاحب, بیرسٹر مسرور ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اس حوالے سے آپ کے ساتھ متفق ہیں کہ معاملہ ابھی ڈسکوالیفیکیشن میں نہیں جانا چاہیے, سو ان کا سوال بھی سن لیں. جی بیرسٹر صاحب. جی, جو آپ نے سازش کی بات کی کہ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں, عالمی طاقتیں ہوتی ہیں, فنڈ آتی ہیں, تو جب بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت تھی اور نواز شریف صاحب جو ایجیٹیشن کرتے تھے تو انہوں نے بھی کوئی کسی سازش کا حصہ تھے, یا ابھی جو زرداری صاحب کی حکومت کے خلاف میمو گیٹ میں نواز شریف کالا کوٹ پہن کے جو گورنمنٹ کے خلاف گئے تھے, تو کیا وہ بھی انہوں نے کوئی باہر سے فنڈنگ لی تھی؟ اس پہ ذرا کلیئرٹی دے دیں. جی, میں بیرسٹر صاحب آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جب میثاق ریت ہوا نا, تو اس میں ہم نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا دونوں سائیڈ سے. ہم نے دونوں سائیڈ سے ہم لوگوں نے اب آ جائیں وہ جیسا ہمارا مناسب نہیں تھا, غلط تھا. اوکے, سو فنڈنگ ہوئی تھی سر؟ جی, اس میں کون سی تحریک چلی تھی؟ نہیں, وکیلوں کی فیس وغیرہ سارا خرچہ وغیرہ کوئی فنڈنگ تو ہوئی ہوگی نا کہیں سے. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں نے پہلے کہا, آپ پھر دہرا رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں آج تک جتنی تحریکیں چلیں وہ منتخب حکومتوں کے خلاف ہی چلیں, اور بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے, جو زیادہ عوامی طاقت سے
काम करता है या हुकूमत कर रहा होता है, उसके खिलाफ पहले साजिश की जाती ओके सर, हम एक वक्फे पे जाने हैं मियां साहब, लेकिन लेट मी रिमाइंड यू कि तहरीक इस दफ़ा सच नहीं चली, मामला पैनल से आया है, उसके बाद मामला आगे गया और अब तो ये तमाम का तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट में ही है कई दिनों से. आफ्टर अ ब्रेक कीप वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन. एंड वेलकम बैक आवर स्पेशल ट्रांसमिशन. आगे क्या मामलात होने जा रहे हैं, अब मुख्तलिफ हमें ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन इन एनी वे ये बात अब वाज़ेह है कि हुकूमत के लिए अब मामलात आसान नहीं होंगे. इस हवाले से मुख्तलिफ शमगोइयाँ हैं. ये भी नाम आ रहा है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा. हुकूमत अपनी मुद्दत बहरहाल पूरी कर सकती है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नाम तब्दील करना होगा, और अगर ट्रायल कोर्ट में जाकर वो अपने आप को बेगुनाह साबित करते हैं तो वापस भी आ सकते हैं. ये भी इज़ दैट करेक्ट कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए और ट्रायल कोर्ट में ये साबित कर दे कि मामला गलत था तो ही कैन बी बैक? देखिए, बिल्कुल बात यह है कि अगर तो ट्रायल में वो साबित कर दे, बुनियादी तौर पे इस सारे केस में जो कज़िया है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ये 2+2 का केस है. इन पे एलिगेशन पनामा से जो ICIJ ने ये रिवील किया कि मरीम बीबी की 2 ऑफशोर कंपनीज हैं. वहाँ से मामला जो है ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आया. सुप्रीम कोर्ट ने जब टेकअप किया तो इनसे पूछा गया कि क्योंकि ज़ाहिर है वो 93 से 96 तक मरीम बीबी जो है वो इस उम्र में नहीं थी कि वो ना ही उनके सोर्सेज और रिसोर्सेज थे कि वो ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकती. इस पे सवालात उठे और इस पे उससे पहले मीडिया में नवाज शरीफ साहब के बड़े बेटे हुसैन नवाज ने आके इन कंपनीज़ की ओनरशिप को तस्लीम किया. अब फिर यह कानूनी तौर पर जब आप एक प्रॉपर्टी की मलकियत को तस्लीम करते हैं तो फिर उसकी मलकियत से मुतल्लिक जितने भी सवालात उठते हैं या उठ सकते हैं उनका जवाब देना आप पे आ जाता है. ठीक है. फिर हुसैन नवाज शरीफ साहब से जब अदालत में ये पूछा गया कि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ किससे ख़रीदी, कहाँ से पैसे आए, किस तरह से ये सारी जो किस दिन और किस टाइम में ये हुआ, तो उसके मुकाबले में फिर वो उसकी जस्टिफिकेशन के लिए एक कंट्री लेटर आए. उस लेटर की जब कानून अदालत में मामला आता है तो फिर महज बातों पे या खतूत जो है उनके ऊपर नहीं होता. बुनियादी तौर पे आपको ऑथेंटिकेटेड जो है मनी ट्रेल्स देनी पड़ती हैं, यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होनी पड़ती हैं. उसमें जब बात फर्दर आगे चली तो फिर ये हुआ कि उस लेटर में पहली दफ़ा मरहूम मियां शरीफ साहब का ज़िक्र आया. और ये बात भी मैं कहना चाहूँगा कि जो बात पीछे गई मियां शरीफ साहब तक वो भी लेके मियां ये रिस्पोंडेंट्स जो हैं मियां नवाज शरीफ उनकी फैमिली गई. वो ना तो पिटिशनर ने मियां शरीफ का कभी नाम का जिक्र किया ना किसी और का जिक्र किया. वो अब तब से लेके अब तक. आप मुझे इजाजत दे दें, जो अली जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की. विल कम बैक टू दिस, जिसकी एक रीकैप बता रहे हैं फैसल साहब कि कहाँ से मामला चला, कहाँ तक पहुँचा, मुद्दा क्या था, कहाँ पर अभी टेक्निकल हिचेस अगर हैं तो क्या हैं. सुप्रीम कोर्ट अगर वाज़ेह है कुछ मामलात में और ज़रूर होगी, मगर क्या क्या उनके सामने हम गेस कर सकते हैं. अगेन इट्स फॉर द जजेस टू डिसाइड. बहुत बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. PTI ये क्लेम करी है कि ये मामला उन्होंने ही उठाया, वहीं तक ये लेकर पहुँचे हैं, अब सिर्फ फैसले का इंतज़ार है. सो उसके बाद अब आप अपनी सियासत कहाँ लेकर जाएंगे आफ्टर पैनामा? अब पहले तो फरिया मैं PTI जो क्लेम कर रही है वो बिल्कुल ठीक क्लेम कर रही है. आप इसको हमें आवाज़ ठीक नहीं आ रही. ठीक, अली जरी साहब के राब्ता हमारे साथ ठीक नहीं है, हम दोबारा उनसे बात करते हैं. सियासी एंगल, जी सियासी एंगल की मैं बात कर रहा था जब वो मियां साहब आ गए थे. देखें, नवाज शरीफ की कोशिश होगी कि वीकेस्ट आदमी को लेके आए प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक है, ताकि उनका कंट्रोल और उनका जो रो पार्टी से लूज ना हो. अब उसके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि अगर वो वीक आदमी लेके आते हैं, उसने एट द सेम टाइम एस्टेब्लिशमेंट से भी मामलात करने हैं, उसने सियासी फ्रंट पर अपोजिशन पार्टीज, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज भी चार्ज हो गई हैं, उसने अपोजिशन से भी मुकाबला करना है और गवर्नमेंट भी रन करनी है. ठीक है. तो अब प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ की प्रेफरेंस कुछ और है, लेकिन जो ओहदा है प्राइम मिनिस्टर का, जो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है. इट नीड्स अ स्ट्रांग पर्सन.
رائٹ. تو اب اس میں وہ کتنا سکسیسفل رہے گا ان کا جو نومینی ہے, یہ دیٹ از آلسو موٹ پوائنٹ. اور پھر ایک الیکشن بات اور بھی جائے گی, اس میں کتنا پارٹی کو نقصان ہوگا. جی ایک بات اور بھی, کیونکہ اسی بات کو ایڈ کرتے ہوئے, کیونکہ وہ جو پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں, ابھی جو اطلاعات یہی ہے کہ وزیر اعظم کا جو اجلاس اس وقت بھی جاری ہے, شاید چودھری نثار صاحب اس میں نہیں ہے ابھی بھی. تو پارٹی کے اندر جو ایک آوازیں, ایک عجیب سی فضا ہے. اس فضا کے اندر ایک گروپ یہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے 1999 ہو یا اس سے پہلے جب ہو تو ہم نے قربانیاں دی ہیں آپ کے لیے. تو وہ گروپ ہے, اور ایک وہ گروپ ہے جو نیا گروپ اس وقت نظر آتا ہے ہمیں, جو اس وقت میڈیا پہ اس کیس کو لڑ رہا ہے, میڈیا ٹرائل جس کو کہتے ہیں, جو عمران خان صاحب جس کو گینگ کہتے ہیں. تو اب یہ ضرور ہے کہ میاں صاحب جس کو بھی وزیر اعظم بناتے ہیں پارٹی اس میں متفق تو ہوگی, لیکن کیا اس نے قربانیاں دی ہیں پارٹی کے لیے, یہ فیکٹر بھی ایک امپورٹنٹ جو لگتا ہے رول پلے کرے گا. آئی تھنک سیفان آپ نے بڑا وہ بتا دیا بات کہ ایک نیا ینگ گروپ ہے جو obviously مریم نواز شریف صاحبہ لیڈ کر رہی ہیں, اور ایک پرانا گروپ ہے جس میں پرانے انکلز بھی ہیں, اور جیسے کہ بیوی کے زمانے میں بھی انکلز کا ذکر ہوتا تھا, اور پھر obviously شہباز شریف صاحب جن کا آپ دیکھ لیں, جن لوگوں سے بھی اگر آپ ووٹر سے بات کریں, خاص طور پہ پنجاب کے ووٹر سے, وہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل سکسیسر شہباز شریف ہی بنتے ہیں, کسی اور کا نام نہیں ہے. لیکن کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی ایک طرف ہے, تو پھر اب یہ سوال تو یہ تو پی ایم ایل این کے اوپر ہے کہ وہ کس کو نیشنل ریپلیسمنٹ سمجھتے ہیں, اور نام کلثوم نواز صاحب کا کبھی آیا. ہم نے دیکھا جو شہباز شریف صاحب کی جو پنجاب میں ایک حوالے سے ان کی ریپو ہے, وہ چاہے ان کے جو بھی معاملات ہوں کے, لیکن اس رپورٹ کے اندر بھی ان کے اوپر کوئی کرپشن کا ایس سچ اتنا کوئی سگنیفیکنٹ نہیں ہے, جہاں کلثوم نواز اور میاں صاحب کی والدہ تک کا ہے, ان کا ذکر اتنا ایسٹ بیونڈ مینز کے معاملات میں بھی نہیں ہے. دوسرا گورننس کے لحاظ سے شہباز شریف صاحب کی ریپو جو ہے, جو پل ڈیٹ کی رپورٹس ہوتی ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ان کے بارے میں لکھتا ہے, تو ان کی ریپلیسمنٹ پنجاب میں ڈھونڈنا یا ان سے پنجاب لے کے کسی اور کو پنجاب دے دینا, جو مین ووٹ بینک ہے پی ایم ایل این کا, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا شاید جس کو کنسیڈر کیا جائے گا. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ تھوڑی سی حیرانی ہوتی ہے سوچ کے ایک نیشنل سکسیسر نظر آنے کے باوجود وی آر ناٹ کلیئر کہ کون ہو سکتا ہے نیکسٹ پرائم منسٹر, جسٹ ان کیس اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے, کیونکہ جیسا آپ نے بھی کہا کہ ایک نیچرل سکسیشن تو وہی نظر آتی تھی, لیکن اب کیمپس ہیں پی ایم ایل این کے اندر جس میں ہمیں ایبسنس نظر آ رہی ہے انٹیریئر منسٹری کی, وہ کسی اور طرف کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ آپ نے جیسے کہ کہا وہ قربانیاں دینے والا گروپ ہے جو بالکل نہیں چاہتا کہ نواز شریف صاحب کی فیملی سے ہٹ کر یہ معاملہ کہیں بھی اور جائے, اور کچھ پھر obviously جب پارٹی میں ایک ہمیں نظر آتا ہے بریکیج, تو پھر اور آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. سو یہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, پی ٹی آئی کی نیکسٹ اب سیاست کدھر ہوگی پوسٹ پیناما؟ دیکھیے, اب پیناما مور دین پولیٹیکل اس ملک کے لیے ایک بڑا ایک میسج کیا ہے کہ نیا پاکستان کی ابتدا یہیں سے ہوگی کہ جی کوئی بھی طاقتور آدمی اپنے آپ کو قانون سے بالاتر نہ سمجھے. قانون سب کے لیے برابر ہے, اور جو کیس چلتا رہا سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ کے بعد جے آئی ٹی, اور جے آئی ٹی کے بعد دوبارہ جو 5-6 دن کی یہ جو ہیئرنگ ہوئی ہیں, اب یہ کلیئر ہو گیا ہے ان سب کے بعد, اور خاص طور پہ ججز کے کامنٹ کے بعد, کہ نواز شریف اور ان کا خاندان سارا کا سارا ملوث ہے. سپریم کورٹ کی ریمارکس پہلے رہے ہیں, بلکہ ججمنٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے گاڈ فادر کی اور سیسیلین مافیا کے ریمارکس جو بھی تھے وہ بالکل کلیئر ہو گئے ہیں کہ یہ اصل میں تو تھا یہی پرابلم, اور یہی لوگ تھے جو کہ اس ملک کو اسی طرح کے لوگ چبائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, لوٹے جا رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں فیصلہ آنے تک ہم انتظار کر لیتے ہیں. چلیے, میں تو مبارکباد, میں تو قوم کو ویسی مبارکباد دیتا ہوں کہ اور خاص طور پہ میڈیا چینلز کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی, کہ بڑا زبردست آپ لوگوں نے اس پورے کیس کو کور کیا ہے. خاص مبارکباد پی ٹی آئی کو اور چیئرمین عمران خان صاحب کو, کیونکہ یہ انہوں نے ان کی ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا. علی زیدی صاحب, ابھی تو ہمیں پیپلز پارٹی بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے. آج وہ کہا بھی چودھری صاحب نے کہ لگ رہا ہے کہ وہ انہوں نے میچ تو کھیلا نہیں ہے, ٹرافی لینے آ گئے ہیں. کہ وہ نہیں, دیکھیں پیپلز پارٹی نے بھی پالیٹکس کرنی ہے, وہ کریں, لیکن قوم بیوقوف تو نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ اپوزیشن اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے یکجا, یہ آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا اس سے؟ میں کہہ رہا ہوں دیر آئے درست آئے, لیکن یہ وہی پیپلز پارٹی ہے, میں یاد دہانی کروا دوں, یہ وہی پیپلز پارٹی سے کہتے تھے پارلیمنٹ تک ہی رکھے اس معاملے میں, یہ آپ نہ بھولیں. وہ کہتے بھی ہیں they don't hide it, جیسے کہ انہیں امید نہیں تھی کہ یہ معاملہ یہاں تک چلا جائے گا, انہیں بالکل امید نہیں تھی کہ کورٹس اس طریقے سے ڈیسائیڈ کر لیں گے. so they're very open about that. لیکن یہ بات تو ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ایک قسم کا, اگر اگین اٹس اے بگ گیف کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن نہ ہو مگر انسرٹینٹی ختم ہوتی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ایٹ لیسٹ, کیونکہ اگر ٹرائل کو بھی یہ معاملہ جاتا ہے اگر نہیں ہوتی تو کائنڈلی پی ٹی آئی پھر ان ججز کو سپریم کورٹ کو سپیئر کرے گی,
یہ نہ ہو کہ ایک اور کمپین شروع ہو جائے. یہ اہم بات ہے, بہت اہم بات. میں آپ کو دیکھیے, ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے. ہم تو جے آئی ٹی کے فیور میں نہیں تھے, لیکن سپریم کورٹ نے جب یہ علی زری صاحب یہ بڑی آج بتائی دے, ہم نے سنا ہے کہ جے آئی ٹی جب فارم ہوئی تھی تو آپ کی پارٹی میں ایک دھڑا تھا جو چاہتا تھا کہ جے آئی ٹی کا بوائیکاٹ کیا جائے. آپ کو بالکل امید نہیں تھی جے آئی ٹی سے, is that correct؟ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو جے آئی ٹی کے فیور میں نہیں تھے نا, تو پارٹی کے اندر کچھ ایلیمنٹ تھا, پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کی سوچ تھی کہ جے آئی ٹی کو, لیکن ہم نے پہلے دن سے یہ کہا تھا, لیڈرشپ نے کہا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے مانیں گے. جے آئی ٹی بنی, ہم نے یہ تو مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, تو جے آئی ٹی نے زبردست, سو دیکھو ہم نے ہمیشہ سپریم کورٹ, اگر آپ سپریم کورٹ کو نہیں مانتے تو آپ نے کس کو مانتے؟ اوکے, آئی تھنک فیصل یو وانٹ ٹو ایڈ ہیئر. جی آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اے کامنٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے تو جاوید لطیف صاحب کی باتیں سن کے تھوڑی مایوسی ہوئی ہے. ایک ہوتی ہے پولیٹیکل جو ہے وہ ریئلٹیز کو فیس کرنے کا ایک سیاستدان ہے. پی ایم ایل نواز جو ہے ایک بڑی پرانی پارٹی ہے, بڑی میچور پارٹی ہے اگر آپ پاکستان کے الیکٹورل پالیٹکس کو دیکھیں, لیکن وہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ آئین اور قانون کا اگر فیصلہ ہوگا تو ہمارے خلاف نہیں آ سکتا. اب یہ بات, اس کا کرائٹیریا انہوں نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ اگر میرے خلاف, اگر ہمارے حق میں آیا تو پھر تو آئین اور قانون کے مطابق ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمارے خلاف آیا تو آئین اور قانون کے مطابق. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور کیمپ ہو, وہ پولیٹیکلی جو وہ باتیں کر رہے ہیں, یہ وہ ایرا نہیں ہے, یہ وہ ٹائم نہیں ہے. پاکستان اس سے آگے گیا ہے. اب دیکھیں پی ٹی آئی نے اس بات کا تو کریڈٹ عمران خان کو اسے کوئی بندہ نہیں لے سکتا کہ پاناما کیس کو اگر زندہ رکھا ہے, کرپشن کے خلاف اگر کسی نے بات کی ہے تو عمران خان کے علاوہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی نہیں کھڑی ہوئی. اوکے, لیٹس بیکاز بالکل ریپ اپ ہونے کا وقت ہے. آئی ول کم ٹو یو صفا آلسو, بٹ آئی تھنک میں صرف ایک لائن ایڈ کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی علی زری صاحب, فیصل کو جاوید لطیف صاحب کی دوست ہوا, مجھے تو فیصل کی بات حیران, فیصل کو اور ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں اس سے؟ اوکے نہیں, لیکن یہ بات ہے کہ سائنس ہے, مسلسل ہے پی ایم ایل این کی طرف سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اور فیصلے کو قبول نہیں کریں گے. رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ عوام بڑا شدید ری ایکشن دکھائے گی اگر خلاف آتے نواز شریف. تو مریم جب بی بی آئی تھیں تو جتنا عوام نے ری ایکشن دکھایا تھا تو وہ پتہ لگ گیا تھا. لوگ آ گئے تھے جب 99 کا ہوا تھا تو وہی نواز شریف نے قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہے, پیچھے اکیلا بیچارہ اٹا کلے میں روٹی چھوڑتا ہے. مینچسٹر میں پرائم منسٹر نواز شریف خود یہ کہا تھا, اور عمران خان صاحب کے ساتھ جلسہ کر رہے تھے جس وقت ایک سال میں تھے, اس وقت نواز شریف صاحب نے یہ سٹوری سنائی تھی کہ میں نے کہا, مجھے سب نے کہا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب میں نے قدم بڑھائے تو میرے پیچھے سے سب چلے گئے. یہ ریالٹی ہے. مشرف جنرل مشرف کے ساتھ کیا ہوا, آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ سری لنکا سے واپسی پہ یہ حشر کریں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. جنرل مشرف کے ساتھ کیا ہوا, وہ جو موقع لاتا تھا, کاف لیگ والے کہتے تھے کہ ہم 1000 سال وردی میں کریں گے, الیکٹ کریں گے, ایئرپورٹ پہ 2.5 بندے نہیں تھے. یہ ریالٹی, پولیٹیکل ریالٹی ہے, اور نواز شریف بھی سمجھتے ہیں. اینڈ دی فیکٹ از ڈیموکریسی میں ٹرانزیشن از ویری ہیلدی, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا, لیکن ہیلدی ٹرانزیشن ہو نا, ہیلدی ٹرانزیشن ہونا چاہیے, کسی اور کے کہنے پہ نہیں ہونا چاہیے. سیفانہ مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو یہ بات کہتی ہے کہ 2014 میں سازش تھی, جو کہ سب سے بڑا ہم سمجھتے ہیں کارڈ ہو سکتی تھی اس وقت پرائم منسٹر کو ہیلپ کرنے میں, وہ صریحاً کہہ رہی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہے. تمام جماعتیں ہمیں اب نظر آ گئی ہے, اپوزیشن اکٹھی, ہمیں ڈسپرس نظر آئی لیکن اب ہمیں وہ اکٹھی نظر آ رہی ہے. سو کتنا چیلنجنگ ہے اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف کے لیے اس اپہیول کو آگے کراس کرنا. سازش والی جو بات ہے اس میں ایک انٹرسٹنگ ٹرن اراؤنڈ آیا ہے. ابھی آپ جاوید لطیف صاحب کی بھی گفتگو تھی, کل خواجہ آصف صاحب کا ایک امپورٹنٹ انٹرویو تھا, حامد میر صاحب کو وہ دے رہے تھے, تو اس میں بھی وہ فوج اور عدلیہ کو انہوں نے مائنس کر دیا اس سازش کے. انہوں نے جو مین ہیڈ لائن ہے وہ یہی ہے جی کہ فوج اور عدلیہ ایز انسٹیٹیوشنز آر ناٹ پارٹ آف اینی کانسپریسی. اب جو مین انہوں نے جو بوجھ ڈال دی ہے, اور ابھی آپ جاوید لطیف صاحب کی بات بھی, تو عالمی سازش کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا, عالمی سازش کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں جو مین ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہے, کورسپونڈنس ہوئی ہے, ایک تو برٹش ورجن آئی لینڈ ہے, اور دوسرے جو مین ڈاکیومنٹس جو آئے ہیں وہ یو اے ای سے آئے ہیں. تو اب یہ زیادہ جو دکھایا جا رہا ہے اس طرح سے کہ جیسے یہاں پر گوادر پورٹ اور سی پیک ہے, تو یو اے ای گورنمنٹ جیسے ہمارے جو باتوں سے لگ رہا ہے, جو لائن بٹوین دا لائنز ریڈ کرنے کی کوشش کی جائے کہ یو اے ای گورنمنٹ یا جو وہاں پر پورٹ ہے, دبئی پورٹ ہے, وہ سی پیک کے خلاف کسی عالمی سازش کا حصہ ہے, جو ایک تاثر لگ رہا ہے. بتا عالمی سازش تو یہی ہوتی ہے. آپ کو الطاف حسین کی یاد نہیں آئی, کیونکہ ایک برٹش سازش کا ذکر الطاف حسین بھی کر چکے ہیں عالمی سازش کا. بالکل. اب اگر عالمی سطح پر اس کے تانے بانے سی پیک اور پھر یو اے ای گورنمنٹ, اور یہ تو آپ ہمیں پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو رابطہ نہیں ہو سکتا,
प्राइम जी मिनिस्टर सफान जी दोबारा जी जी, अगर मेरी आवाज़ आ रही बताइए, है। आपकी आवाज़ कट रही थी, आप बताइए। जी जी, अगर प्राइम मिनिस्टर बताइए। साहब के ताल्लुकात देखे जाएं, पहले तो यूएई गवर्नमेंट, सऊदी अरब, कतर, इनसे बड़े अच्छे रहे हैं अब, क्योंकि अब ये तो सारा बोझ अगर डाल रहे हैं तो ये तो उसी तरफ जा रहा है मामला कि वो आपके दुश्मन है कि सी पैक आपका पोर्ट ना बन जाए तो हमारा पोर्ट के वैल्यू गिर जाए या कुछ हमारे डिक्लाइन हो जाए हमारी उसमें भी ये पोर्ट सवाल है कि क्या ब्रिटिश ताकतों ने जेआईटी को खरीद लिया, क्योंकि ज़ाहिर है कठपुतलियों का जिक्र किया था तो हुआ तो इन हाउस ही होगा ना, चाहे आलमी साजिश भी थी, तो यहाँ कौन कौन इस्तेमाल हुआ है, दैट विल बी द क्वेश्चन। आई विल गिव यू वैसे साहब द लास्ट वर्ड, व्हाट डू यू थिंक, फैसला कब तक आ जाएगा, बस ये बताओ। फैसला मुझे तो नेक्स्ट वीक में आता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट वीक में आपका क्या ख्याल है फैसला? हाँ, मैं एग्री विद मसूद साहब के इन द नेक्स्ट वर्किंग वीक डेज नेक्स्ट वीक। उसकी वजह ये है कि जी जजों का जो मेन फैसला है नोट अब वो लिख चुके हैं, तो उस पर जीआईटी की रिपोर्ट्स पीरियोडिकली जो है उनके पास, क्योंकि 15 दिन के बाद पहुंचनी शुरू हो गई थी, तो मेरा अपना ख्याल है कि हर जज ने उसको पढ़ के तो अपना जहन बनाया होगा अगर कोई फैसला लिखने में, और ये इस फैसले में जो उनके प्रीवियस नोट्स हैं उनमें ज़्यादा जो शफात जो है वो ऐड नहीं होने होंगे। जीआईटी का जो मटेरियल है उसको ही उन्होंने एनालाइज करना और वो ज़्यादा ओके, वी हैव टू रैप अप हियर। लेकिन यही इतलात आई आज जो कोर्ट रूम में मौजूद था कि लग कि जजेस आर वेरी क्लियर, बल्कि उनकी क्लैरिटी को बहुत ज़्यादा खराज तहसीन भी लोग दे रहे थे। इन ऑल ऑनेस्टी तमाम मामला, क्योंकि अब रैप अप हो रहा है और आप लोगों ने भी हमें साथ साथ ही देखा है, पूरी पाकिस्तान की कौम एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरी है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब ये तमाम मामला उनके हाथ में है। जो भी होगा इट विल बी ग्रेट फॉर पाकिस्तान। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिए। आई विल वॉच यू एट 8 o'clock। अल्लाह हाफिज़।